ہمارا ہوا تھا اور اس میں ہم نے ٹیچر کی کوالٹیز کے بارے میں دیکھا تھا، اور اس میں 20+ ہم نے ٹیچر کی کوالٹیز دیکھی تھی. تو ان 20+ کوالٹیز میں پھر آپ کے مشورے سے میں نے پوچھا تھا کہ 3 کوالٹیز آپ بتائیں کہ جس کے اوپر ہم سیشن کریں گے، اور پھر ان 3 میں سے پھر ایک آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم بتایا، اور وہ تھا کائنڈنیس، رحم دل. کائنڈنیس، رحم دل. اچھا، بڑی سمپل سی بات ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم بڑے سادہ الفاظ میں اس کو ڈیفائن کریں اور اس کو ہم سمجھیں، اس کے اوپر ہم بات کریں. تو ٹیچر کو رحم دل ہونا چاہیے. تو اس کی ہم گہرائی میں جائیں، اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں تو بہت ساری باتیں، بہت ساری ایگزامپلز، بہت سارے تجربات کی روشنی میں ہمیں بہت ساری باتیں ملیں گی. تو ہم شروع کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارک کی. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، جن کا لقب تھا حسنین کریمین. تو بچوں سے ہم شفقت سے پیش آئیں گے، بچوں سے ہم رحم دلی سے پیش آئیں گے، تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، بچوں کی پروان وہ اچھے طریقے سے چڑھیں گے، اور بچے مانوس ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایز اے ٹیچر ہمارا واسطہ جو ہے وہ بچوں سے پڑتا ہے. اگر ہم بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، شفقت والا کام کریں گے. آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک بھی ہے نا کہ جس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. تو بچوں پر شفقت کے حوالے سے بھی زور دیا گیا. تو چھوٹے چھوٹے واقعے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نا یہ کشتی کرا رہے ہیں اپنے دونوں نواسوں کی نا. تو حضرت امام حسن بڑے تھے، حضرت امام حسین چھوٹے. تو اب حضرت امام حسین جو ہیں وہ نیچے تھے، اور وہ دوسرے جو بڑے بھائی ہیں وہ تھوڑا کشتی میں ان سے آگے نکل گئے. تو آقا علیہ السلام ان کو شاباش دیں کہ شاباش حسین، مطلب ان کو جو ہے نا ان کی دلجوئی کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ واقعہ بھی آتا ہے. اچھا، ایک دفعہ اس طرح بھی ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے. اب آقا علیہ السلام نے دیکھا گلی میں کچھ بچوں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام آئے، تو مطلب یہ آقا علیہ السلام کی بچوں سے محبت کے بارے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور بطور ٹیچر ہمیں ان باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. ہمیں ان باتوں کا پتہ ہوگا شفقت کے واقعات، رحم دلی کے حوالے سے، تو پھر ہم بچوں کے ساتھ ایسے طریقوں سے پیش آئیں گے. تو آقا علیہ السلام کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، یہ پکڑو پکڑو، پھر آگے آ گئے، پھر یہ جو چھوٹے ہیں حضرت امام حسین پھر دوسری طرف جاتے ہیں، آقا علیہ السلام آگے سے پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں، پکڑو پکڑو. اس طرح کچھ جو ہے نا وہ کھیلتے رہے، اور یہ بڑا پیارا منظر مدینے کی گلیوں میں یہ لوگ بھی دیکھتے رہے اور بچے بھی ساتھ کھیل رہے تھے. پھر آخر میں آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ جی پکڑ لیا. مطلب اس طرح آقا علیہ السلام کا ایک پیار تھا، ایک محبت تھی، ایک شفقت تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدے میں گئے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی جو پیٹھ مبارک ہے اس کے اوپر آ کے سوار ہو گئے. اب آقا علیہ السلام نے سجدہ ہی لمبا کر دیا. کتنی محبت تھی، کتنی شفقت تھی، کتنی ہمدردی تھی، کتنی رحم دلی تھی. اور اگر اس واقعے کو میں اگر تفصیل سے بتاؤں کہ کیسا وہ منظر تھا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. ایک دفعہ حضرت امام حسن حضرت چھوٹے تھے، آقا علیہ السلام اپنے پیٹ کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، اور ان چھوٹے بچے نے پیشاب کرنے شروع کی. آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو آقا علیہ السلام بالکل ایسے سکون میں ہو گئے کہ بچے کو مکمل طور پہ وہ پیشاب کرنے دیا. اور پھر اس کے بعد جب وہ بچے نے مکمل پیشاب کر لیا، پھر آقا علیہ السلام اٹھے اور پانی سے آپ نے جسم صاف کیا. ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے کہ ہم اگر چھوٹے بچوں کو اٹھا کے پھر رہے ہو نا تو پیشاب شروع کر دے بچہ کرنا اور ہمیں محسوس نہیں تو ہم فوراً اسے نیچے بٹھا دیتے ہیں، چارپائی پہ، بیڈ پہ، صوفے پہ، یا اچانک بٹھا دیں، نیچے زمین پہ بٹھا دیا، چھوڑ دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں. یہ اور بھی کافی مثالیں ہمارے پاس بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کے حوالے سے، لیکن سب سے بڑی مثالیں جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کی ہمیں ملتی ہیں. اب ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بہت زیادہ معجزات ہیں،
آقا علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو زندگی مبارکہ ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے۔ ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ میں آقا علیہ السلام کی اس زندگی کی روشنی سے ہمیں ملتا ہے۔ تو بطور ٹیچر اگر ہم بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے تو بچے اس چیز کا بڑا اثر لیتے ہیں۔ اچھا، اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ رحم دلی کے حوالے سے اس کے دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں، ایک جو جنرل فائدے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک میڈیکلی۔ اچھا، پہلے ہم جنرل کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہیں یا بچے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں، پھر آپ بھی، میں چاہوں گا کہ آپ بھی کوئی ایک دو پوائنٹ شیئر کریں کہ اگر ہم بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کلاس ٹیچر اگر شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ بچے مانوس ہو جاتے ہیں، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ بچے کلاس ورک بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے خیال میں اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، جب بچے مانوس ہو جاتے ہیں تو بچوں کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ بچے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ سر اس سوال کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یا ٹیچر اس سوال کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اگر بچے مانوس ہی نہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارا ٹیچر ہے، جو ہمارا سر ہے، یہ بڑا غصے والا ہے، میں نے پوچھنا ہے تو اس نے ڈانٹ دینا ہے، تو بچہ پوچھے گا نہیں پوچھے گا۔ اگر بچے کو پتہ ہے کہ میں نے پوچھنا ہے تو ٹیچر نے یا سر نے بڑے پیار محبت سے مجھے سمجھا دینا ہے، تو وہ اس کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی وہ 2 بار 3 بار 4 بار پوچھے گا، اور ٹیچر بھی خوش اسلوبی سے بتائے گا یا بتائے گی، کیونکہ اس کو بچوں کے ساتھ محبت ہے، بچوں کے ساتھ شفقت ہے۔ اچھا، پھر ہوم ورک بھی بچے شوق سے کرتے ہیں، بچے اسکول بھی شوق سے آتے ہیں۔ میں نے ایسے حالات بھی دیکھے ہیں کہ جب پروموٹ ہوتی ہے نا، بچے اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں تو بچے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے ٹیچر ہمیں پڑھاتی تھی نا، جو پہلے ٹیچر ہمیں پڑھاتا تھا، ہم نے ان کے ساتھ پڑھنا ہے، ان کے پاس پڑھنا ہے۔ اب یہ ٹیچر کی بچوں کے ساتھ شفقت ہے۔ کئی ٹیچر ریٹائر ہوتے ہیں جی، ٹیچر بھی رو رہے ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، کیونکہ ایک الگ بھی ایسا بن گیا ہے۔ اب ٹیچر نے زندگی ایسی بہترین گزاری ہے، تعلیم بھی دی ہے، تربیت بھی کی ہے، اب بچوں نے سیکھا ہی اتنا کچھ ہے کہ اب وہ رو رہے ہیں۔ اگر ہم شفقت کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر ہم یہ فائدے گننا شروع کر دیں تو 15 سے 20 فائدے بنتے ہیں جو جنرلی ہم فائدوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، میڈیکلی اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے؟ میڈیکلی اچھا، ایک بچے سے غلطی ہو گئی، ٹیچر نے اسے معاف کر دیا، بچے کے دل کے اندر ایک محبت بن جاتی ہے، اس کی ریسپیکٹ ٹیچر کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو معاف کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بہادر ہوتا ہے، جو معاف کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جو معاف کرنے والا ہوتا ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے، اس کا کریکٹر مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے، کیونکہ معاف کرنا یہ بھی اللہ کی خوبی ہے، اور اللہ کی جتنی خوبی ہیں، اللہ کے جتنے احکامات ہیں، آقا علیہ السلام کی تو خیر جو ہمیں باتیں معلوم، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو راحت اور سکون ہی ہے۔ اچھا، اگر کلاس میں ایک غلطی کرتا ہے بچہ، اب ٹیچر اسے پیار کے ساتھ سمجھاتا ہے، تو یہ بھی ایک میتھڈ ہے سمجھانے کا۔ اب ایک بچہ غلطی کرتا ہے اور ٹیچر اسے غصے کے ساتھ سمجھاتا ہے اور آگ بگولا ہو جاتا ہے، تو اس کے کیا نقصانات ہیں میڈیکلی؟ اب میڈیکلی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس میں وہ ہائپر ہو گیا ہے، اس کا اسٹیمنا ٹوٹ گیا ہے، وہ مینٹلی ٹیچر اپ سیٹ ہو گیا ہے، اس کو ہو سکتا ہے بی پی کا مسئلہ بن گیا ہو سکتا ہے کہ اسے مطلب ٹیمپریچر ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھانے ہی چھوڑ دے، موڈ ہی آف ہو جائے۔ اس طرح دیکھیں تو اس طرح کی بہت ساری ہمیں باتیں مل جاتی ہیں۔ اگر وہ رحم دلی سے پیش آتا ہے تو یہ سارے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ جیسے ہم سچ بولتے ہیں، جیسے ہم اچھے کام کرتے ہیں، ہم نیکی کے کام کرتے ہیں،
ہم بھلائی کے کام کرتے ہیں، ہم خیر کے کام کرتے ہیں، تو ان ہمارے کردار پر بھی اثر پڑتا ہے اور میڈیکلی بھی ہم خوش رہتے ہیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کا خون بڑھتا ہے. انسان جب ایویں ہی غصہ کرتا ہے، ایویں ہی مطلب چیزیں بڑھتی بہندا بندہ تو خون سڑتا. تو یہ بہت ساری باتیں اس میں ہم ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں رحم دل کہ ٹیچر کو رحم دل ہونا چاہیے. ایک مثال میں پہلے بھی دیا کرتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے چھٹی کی. اب اگلے دن کلاس ٹیچر اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیوں چھٹی کی ہے. اب وہ بچہ بتاتا ہے اپنا کوئی ایکسکیوز ہے یا کوئی بہانہ کرتا ہے یا کوئی اصل بات بتاتا ہے کہ میں اس وجہ سے چھٹی پہ تھا. اب ٹیچر کے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ اس کو سزا دے، کل آپ نے چھٹی کی ہے، آپ نے ہوم ورک بھی نہیں کیا، یہ ٹیسٹ دیا تھا یہ بھی یاد نہیں کیا. اب پرائمری کلاس کا بچہ ہے، اب ٹیچر نے اسے مارا ڈانٹا اور اس نے رونا شروع کر دیا. اب پہلا آپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب روتے روتے اس نے کلاس کے برا حال کر دیا، کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے، ٹیچر کو ایویں پھر غصے پہ غصہ آ رہا ہے کہ ایک اس نے کام نہیں کیا، چھٹی کی، ٹیسٹ نہیں یاد کرے، اوپر سے رو رہا ہے، کلاس کا ماحول ہی ڈسٹرب ہو رہا ہے. اب دوسرا میتھڈ، دوسرا آپشن کہ وہ اس بچے کو پیار سے شفقت سے اس کے پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کیوں نہیں آئے، میں نے تو کل یہ سبق پڑھایا تھا. تو اچھا فرض کریں کہ میتھ کے 10 کویشچن ٹیچر نے سمجھایا. اب اس کو پیار کے ساتھ کہتے ہیں کہ چلو ان بچوں نے 10 سوالوں کا ٹیسٹ دینا ہے، میں نے 10 سوال سمجھایا تو بیٹا آپ یہ ایک سوال ابھی سمجھ لو، کر لو، اسی کا ٹیسٹ دے دینا. اب بچہ تھوڑا مانوس ہو جائے گا، اس کے دل کے اندر قدر بڑھ جائے گی، اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جائے گا کہ ٹیچر اسپیشل مجھے پروٹوکول دے رہا ہے، پروٹوکول دے رہی ہے. اب ایک سوال اس نے کر لیا اور ٹیچر نے اس کے حوصلہ افزائی کر دی کہ دیکھیں یہ بچہ کل چھٹی پہ تھا، اس کو میں نے ایک کویشچن سمجھایا اور اس نے یہ کویشچن کر لیا اور اس نے حل کر کے دکھا دیا ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، چھٹی کی ہے، کل سمجھا بھی نہیں ہے، پھر بھی اس نے ایک سوال کا یہ مسئلہ حل کر لیا ہے. اب بچے کا دل بڑا ہو جائے گا، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوئے گا، وہ ٹیچر کو بولے گا کہ ٹیچر یہ سر مجھے یہ اور کویشچن سمجھائے، میں ابھی کر کے بتاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. پھر اس طرح اگلے سبجیکٹ کا کام بھی اس طرح کرے گا. پھر اسی طرح وہ سارے سبجیکٹ میں اس کی کوشش ہوگی کہ میں کل نہیں آیا، چلو وہ تو یہ غلطی ہو گئی، یہ کوئی مجبوری تھی، یہ بیماری تھی، جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ آگے بچوں کے اوپر اس کے اثرات جا رہے ہوتے ہیں، بچوں میں وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ایک ٹیچر کی عادت ہے ہمیشہ سچ بولنا، جو بھی ہو جائے ٹیچر کی عادت میں شامل ہے، ٹیچر کی یہ پکی خوبی ہے، ٹیچر کے مزاج میں شامل ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتی ہے. تو ایسا ایسا آپ دیکھیں گے کہ ان کی کلاس کے بچوں میں بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی، یہ چیز آ جائے گی، بچے بھی سچ بولنا شروع کر دیں گے، ان کو بھی جھوٹ سے نفرت ہوگی، وہ بھی ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچ کے اوپر قائم رہیں گے. اگر ایک ٹیچر ہے وہ وقت کی پابند ہے تو بچے بھی اس خوبی کو اپنائیں گے، کیونکہ بچے اثر لیتے ہیں، والدین سے اثر لیتے ہیں، اپنے ٹیچر سے اثر لیتے ہیں. اگر ایک ٹیچر ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈسپلن کی پابند ہوں تو بچے بھی اس چیز کو فالو کرتے ہیں. ایک ٹیچر ہے وہ صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے یا صفائی کی خاص خیال رکھتی ہے، جوتے کپڑے وہ اپنا بڑا اچھا رکھتا ہے یا اچھی رکھتی ہے تاکہ وہ صاف ستھرا نظر آئے ٹیچر، تو بچے بھی وہ اس خوبی کو پھر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا یہ گلہ ہوتا ہے کہ جی بچے ضد کر رہے ہیں، بچے نہیں مان رہے. ایک بڑی واضح سی مثال ہے جی، ہم والدین بچوں کو کہتے ہیں کہ جی بیٹا کھانا کھاؤ، بچہ پوچھتا ہے کہ کیا بنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سبزی پکی ہے. اب بچہ کہتا ہے کہ میں نے تو سبزی کھانی نہیں. اب جو والدہ ہے یا والد ہے یا کوئی بھی بڑا ہے، اب وہ اصرار کر رہا ہے کہ بیٹا یہ کھا لو کھا لو کھا لو. اب پیرنٹس اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں اور پھر والدین بعد میں کیا کہتے ہیں کہ جی وہ بچے نہیں مار رہے، بچے بڑی ضدی ہیں. اب بڑی واضح سی مثال ہے کہ ضد کون کر رہا ہے، ضد والدین کر رہے ہیں، بچہ نہیں ضد کر رہا. کچھ جگہوں پہ بڑوں پہ بھی کچھ ایسی غلطی ہو جاتی ہیں جن کی ان کو سمجھ نہیں آتی. اب بچے نے پہلے بتا دی کہ میں نے نہیں کھانا، اب والدین ضد کر رہے ہیں. اب وہی بچہ ایک بڑا ہو گیا اور چچا زاد بہن یا چچا زاد بھائی مطلب چاچو کے گھر ان کی شادی کو کرنے جا رہے ہیں والدین. اب والدین نے ضد لگائی ہے کہ جی آپ کا رشتہ یہ چاچو کے گھر کرنے ہیں.
اب بچہ نہیں مارا لیکن ان کے بڑے بار بار اصرار کر رہے ہیں. یہاں ضد کون کر رہا ہے؟ ضد بڑے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے اکثر جگہ پہ قصور بچوں کا چھوٹوں کو ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہ پہ بڑوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بڑے شفقت کریں گے تو چھوٹے احترام بھی کریں گے. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین نا ان کو تھوڑا سا کچھ ہو جائے بچے ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، ان کی ٹینشن بچے لے جاتے ہیں، کیونکہ والدین نے ان کے ساتھ شفقت اتنی کی ہوتی ہے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ برتاؤ کیا ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال ایسی کی ہوتی ہے. اور کچھ والدین ہیں وہ بیچارے بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، کیونکہ بچپن میں ان کو انہوں نے تربیت ہی نہیں کی ہوتی، بچپن میں ان کا انہوں نے خیال ہی نہیں رکھا ہوتا. جو والدین بچوں پر شفقت کرتے ہیں، بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں، بچوں کو بہت زیادہ لاڑ پیار کرتے ہیں، وہ بچے پھر بڑے ہو کر بھی والدین کو نہیں بھولتے، والدین کی خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور پھر ہم شکوہ اپنے بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، جو اچھے والدین ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی جب وہ ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ایسی ٹریننگ کرتے ہیں، ایسی تربیت کرتے ہیں تاکہ بچوں کے اوپر اچھے اثرات ہوں. چھوٹی سی مثال ہے کہ بچے پھر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو نہ بہلاوے کے لیے کہ یہ لیں جی، چیز لیں جی، پیسے لیں جی، بچے دوڑ کے آتے ہیں، پھر ہمیں اٹھا لیتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں اور پھر چیز کو نہیں دیتے. اب یہاں ٹرک کس نے کھیلا، یہاں ڈاج کس نے دیا؟ اس بڑے نے دیا جو اس بچے کو اس بہلاوے کے ساتھ وہ بلا رہا ہے. اگر بچوں کے ساتھ آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کریں تاکہ وہ بچہ بھی جب بڑا ہو جو اس بچے کے اندر بھی یہ خاصیت آ جائے کہ کوئی بات کرنی ہے اس کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ بطور والدین، بطور ٹیچر، بطور بڑے ہم اس کے اوپر ہم توجہ نہیں کرتے اور پھر شکوہ ہم اپنے بچوں سے کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور بات یاد آ گئی کہ میاں بیوی تھے جی. اب بیوی بیمار ہو گئی، اس کو ہیڈ انجری ہو گئی. اب ہیڈ انجری ہو گئی تو وہ اس کی یادداشت ہی چلی گئی. اب اس کو یادداشت چلی گئی تو اس کو نہیں پتا ہسبینڈ کون ہے، والد کون ہے، بھائی کون ہے، بچے کون، کیونکہ ہیڈ انجری ایسی ہوئی ہاسپٹل میں داخل ہو گئی. اب اس کا خاوند وہ ناشتہ بھی لے کے جاتا ہے، دوپہر کو بھی کھانا لے جاتا ہے بیوی کے لیے اور شام کا ڈنر بھی لے کے جاتا ہے. اب اس طرح کوئی دن سلسلہ چلتا رہا. اب ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بھائی آپ کی بیوی کو تو ہیڈ انجری ہے، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے ہسبینڈ ہیں، تو پھر آپ اتنی تقدو کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنی سٹرگل کیوں کر رہے ہیں؟ ہاسپٹل میں تو سارا سلسلہ ہے، میڈیسن بھی ہے، کھانا بھی وقت پہ مل جاتا ہے، ساری ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، لیکن اس کی ہیڈ انجری ہے، یہ تو اب اس کی زندگی ایسی گزرنی ہے، تو آپ کیوں آتے ہیں اتنی مشقت کر کے سارا کچھ کر، کیونکہ وہ تو آپ کو پہچانتی نہیں ہے. بڑے خوبصورت الفاظ. انہوں نے کہا کہ اسے ہیڈ انجری ہوئی ہے نا، وہ مجھے نہیں پہچانتی، میں تو اس کو پہچانتا ہوں نا کہ میری بیوی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پاس تشریف رکھتی تھی اور ایک صحابی آ رہے تھے اور وہ صحابی نبینا تھے. تو آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ پردہ کر لیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی وہ تو نبینا ہے. تو علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہے نا. تو کتنی ایسی ایگزامپلس ہمیں ملتی ہیں، کتنی ہمیں ایسے تجربات کی روشنی میں ہمیں باتیں ملتی ہیں. پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے ہماری کہ اگر ہم بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے، بچوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کریں گے، بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے، نرمی سے پیش آئیں گے، تو بچوں میں بھی وہ خاص خصوصیات، وہ خوبیاں، وہ باتیں آ جائیں گی اور پھر بچے بھی اس کے اوپر عمل کریں گے اور پھر ہمارے بچے بھی رحم دل بنیں گے، ہمارے بچے بھی شفیق بنیں گے، ہمارے بچے بھی احترام کرنے والے بنیں گے، ہمارے بچے بھی ادب کرنے والے بنیں گے. تو بس آج کا ہمارا یہی ٹاپک تھا، یہی بات تھی ہماری کہ بطور ٹیچر